الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مروان جو تھا یہ ایک بڑا شریر انسان تھا، اور اس نے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کیا تھا۔ ہمارے جو ائمہ اہل سنت ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ اول تو یہ جان لیں کہ جو مروان ہے اس کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صحابی ہو۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تقریب التہذیب میں مروان کے حالات کے اندر لکھتے ہیں کہ لا تثبت له صحبت، یعنی مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مروان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ مروان کے حوالے سے مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نائب تھے اور ایک جلیل القدر عالم تھے، انہوں نے واضح طور پر نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے کہ شیطان مروان جو تھا یہ شیطان تھا، یعنی اس نے جس طرح کے مظالم ڈھائے اور جو اس نے برے کام کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ ذکر کیا منیر العین میں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر تھے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس رخ کر کے دعا مانگ رہے تھے، تو اس وقت یہ مروان آیا تھا اور اس نے گردن سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا تھا اور وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت واقعہ تفصیلی ہے اور اس پر تفصیل سے گفتگو ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف رخ کرنے سے منع کرنے کا طریقہ ہے، یہ مروان کی جہالت ہے جو بعد میں بد مذہبوں کے اندر آئی ہے۔ تو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا، اور تقریب التہذیب کی تعلیق میں آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مروان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت نہیں کی۔ ہاں، اصطلاحی اعتبار سے چونکہ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور پایا، اور یہ جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بالخصوص مدینہ منورہ کا یہ گورنر بھی رہا، اور مختلف اس کو عہدے ملتے رہے۔ ابتدا کے اندر یہ علم حدیث کے اندر مشغول ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ سلطنت کے امور کی طرف آیا تو سارے اس کے معاملات جو تھے وہ علم سے ہٹ کر یہ فتنے فساد کی طرف آ گئے۔ تو صحابہ کی زیارت کرنے والا اگرچہ کہ اصطلاحی اعتبار سے جب وہ مسلمان ہو تو تابعی کہلاتا ہے، لیکن جن تابعین کی مدح احادیث طیبہ میں آئی ہے یا قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہے کہ جن کی تعریف کی ہے، تو ان میں ان کی تعریف کی ہے کہ جو تابعین صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو ان کے طریقہ کار پر نہیں ہیں، ان کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ان کی تعریف نہیں کی گئی۔ اللہ جل شانہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ، اور جو ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، یعنی ان کے پیچھے آئیں، یعنی تابعین، لیکن وہ کون؟ بإحسان، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جس طریقے سے نیکی کی راہ پر چلے اسی انداز میں وہ صحابہ کی پیروی کرنے والے ہوں، تو پھر ان سے اللہ راضی ہوا، یعنی صحابہ سے تو راضی ہوا، ان بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ان تابعین کے لیے بشارت ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے، بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریب التہذیب پر جو آپ کے تعلیقات ہیں اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے
ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا تابعی لہو تلک الافاعیل، کہ یہ تابعی تو بھلے تھا، اس نے زیارت تو صحابہ کی بھلے کی تھی، لیکن اس کے بڑے بڑے برے کارنامے تھے جو اس نے سر انجام دیے، جن میں سے مثال کے طور پر ایک بڑا اس کا جو بہت ہی بڑا اس کا برا کام اس نے کیا، وہ جنگ جمل میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی طرف تیر اس نے چلایا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقام پر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انا لہ العدالہ، اس کے لیے عدالت کہاں سے ثابت ہوئی، یہ کہاں سے نیکوکار ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے پرہیزگار ہوگا؟ وقد رما طلحہ بسہمہم وفعل وفعل، اور اس نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر چلایا، اور اسی تیر سے پھر دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، اور اس نے برے برے کام کیے۔ تو اس لیے یہ جو مروان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مفتی شریف الامجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے شیطان قرار دیا، اسی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر بھی بہت سارے فتنے برپا ہوئے، اور اسی نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی بہت ساری بری باتیں کی، حتیٰ کہ جمعہ جو خطبہ ہوتا تھا عید کا، سنت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ادا کیا جائے، لیکن اس نے اس سنت کو تبدیل کرتے ہوئے نماز عید سے پہلے خطبہ ادا کیا۔ اہل سنت کے نزدیک مروان یہ فساق میں سے تھا، ظالموں میں سے تھا، اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔